الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، آج کل ہمارے پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا میں یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ یہ فلسطین میں جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو جو لوگ ان ظالموں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں اسرائیل، تو وہ کمپنیاں، وہ ادارے جو ان ظالم فوجیوں، ظالم حکمرانوں، ظالم حکومت سے تعاون کرتے ہیں، مالی یا کسی بھی صورت میں انہیں امداد پہنچتی ہے، آپ ان کا معاشی بائیکاٹ کیجیے. یہ ایک بات چل رہی ہے. بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جو عالمی جو آج کل کی جنگیں ہیں اس کے نشیب و فراز، پس منظر، پیش منظر، گہرائی سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ اس بات پر گو مگو کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ میں ایک چیز اپنے یہاں اسٹور سے لیتا ہوں تو میرا وہ 500,000 روپے کا کوئی چیز لینے سے اس سے اسرائیل کو، اس سے یہودیوں کو کیا فائدہ پہنچے گا. میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو اس سے ہمارے مسلمان جو بھائی وہاں شہید ہو رہے ہیں ان کو کیا نقصان پہنچے گا، اور کیا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے. یہ باتیں عام طور پر چلتی. میں نے 3 مختلف مقامات سے آیتیں پڑھی ہیں. ایک تو سورہ لیلاف قریش پوری پڑھ لی ہے، اور 2 مختلف آیتوں کے حصے پڑھے ہیں، اور ایک ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھی ہے. ان کے ساتھ ساتھ میں 2 واقعات صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹچ کر دوں گا. بس آج ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ اس سے
آپ اندازہ لگائیں گے کہ معاشی قوت جنگ میں کتنی اہمیت رکھتی ہے. اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کے واقعات بالکل واضح کیسے موجود. پہلے تو جو میں نے سورہ لیلاف قریشن پڑھی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا. آپ نبی تو سارے عالم کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن جو آپ کا مسکن ہے، جائے پیدائش ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے تک وہیں رہے، اس کے بعد بھی 13 سال وہیں رہے. تو اولین مخاطب قرآن مجید کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اولین مخاطب مکے والے، قریش والے. تو قرآن مجید میں یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، انہیں توحید کی جو دعوت دی جا رہی ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ جہاں مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اور چیزیں بیان فرما رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں انہیں یہ بیان کیا گیا، تم جو مکے میں رہتے ہو، یہ بے آب و گیاہ جگہ، نہ یہاں کوئی گندم اگتی ہے، نہ کوئی کھجور کے باغ ہیں. یہاں تمہارا گزر بسر جو ہوتا ہے وہ تو تجارت شام اور یمن کی طرف سے، تو وہ ہم نے مامون بنا دیا ہے. تمہارے سفری راستے جو ہے بالکل امن سے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور احسان کے بتلا لی. ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو یہ احسان جتا کر اللہ فرماتے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. تو معاشی سہولیات یہ اتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کی دعوت دی ہے اس کے لیے بطور احسان کے ایک چیز یہ بیان فرمایا. اور مکہ مکرمہ بالکل امن کا ایک گہوارہ تھا. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے، خون کے پیاسے ہوتے، وہ مکے والوں کو کہ یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، انہیں کچھ نہیں کہتے تھے. حتیٰ کہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف جو اپنے جانور لے کے جاتے، قربانی کے ہدی جانور کہلاتے ہیں، ان کا یہاں پٹکا ڈالا جاتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی یہ قربانی کا جانور، اس کو بھی کچھ بھی نہیں کہتے. جو بیت اللہ کی طرف قافلے جانے والے ہیں انہیں بھی کچھ نہیں کہہ دیتے. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اس کا بھی بیان فرمائیں، تمہارے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے اور تم امن سے بیٹھے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن کا ذکر فرمایا، اور امن کے فوراً بعد جو ہے پھر ساتھ ورزقہم رزق کا یہ ذکر فرمایا. رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں آپ نے ارشاد فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، جہاد کرو اپنے مال سے، جان سے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرو. فورس والے حضرات جانتے ہیں، چاہے وہ فضائے میں رہے ہوں، چاہے وہ آرمی میں رہے ہوں، چاہے جو ہے بیریا میں نہیں رہے ہوں، تو بھی سب جانتے ہیں کیا آرمی میں رہنے والا ہر آدمی جا کر محاذ میں گولی چلاتا ہے؟ کوئی ان کو تو پٹی کرنے والا بھی ہوتا ہے، علاج کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی ان کے کھانا پکانے والے بھی ہوتے ہیں، کوئی گولیاں بنانے والے ہوتے ہیں، کوئی گولیاں پہنچانے والے ہوتے ہیں، کوئی جاسوسی کر کے ان کی اطلاع دینے والے ہوتے ہیں. ہر آدمی گولی نہیں چلایا کرتا ہوتا. اس لیے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تیر کی وجہ سے اللہ 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. ایک تیر کی وجہ سے، ایک گولی کہہ دیں، ایک وہ جس نے تیر بنایا، ایک وہ جس نے اس تیر کو مجاہد تک پہنچایا، وہ تیسرا وہ جس نے چلایا اور آگے کافر کو مار دیا ایک تیر کی وجہ سے. تو جو اسلحہ بنانے والے ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ سائنسدان
جنہوں نے اپنے آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دی. جو حضرات اس میں کام کرتے رہے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں جزا نصیب فرمائے. تو ہر آدمی جو ہے گولی نہیں چلاتا، فوج میں ہر آدمی نہیں چلاتا ہوتا، کوئی فلاں کرتا ہے فلاں کا، تو پورا ایک سسٹم ہے. آگے چلانے والے لڑنے والے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں. پاکستان کی اگر 5 لاکھ اگر فوج ہے تو لڑنے والے ان میں سے کتنے ہوں گے؟ آگے ڈیفنس میں پیچھے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں. آرمی والے بہترین جانتے ہیں کہ بعض حضرات صرف محض ڈیفنس کے لیے ہوتی ہیں، کچھ یونٹیں ہوتی ہیں جا کے اٹیک کرتی. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہدوا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. مال کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا، جان کا بعد میں ذکر فرمایا، اس لیے کہ جہاں مال لگتا ہے پھر جان تو جاتی ہے. 3 مختلف آیتیں یعنی 3 مختلف جگہوں سے. تیسری جو میں پڑھ رہا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تم اپنی طاقت حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو. یہ نہیں فرمایا کہ قوت کو استعمال کر لو، یہ فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت من رباط الخیل، چاہے وہ گھوڑے کی اس زمانے کی ہوتی تھی، آج کل آپ ٹینک کہہ دیں، میزائل کہہ دیں، جہاز کہہ دیں، بم کہہ دیں، جتنی طاقت تم جمع کر سکتے ہو جمع کر لو. آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایٹم بم مار ہی دو، نہیں، تم طاقت جمع کرو گے تو پھر محض اس سے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے دشمن کی شلوار ویسے گیلی ہو جائے گی. آپ سب جانتے ہیں دنیا جہاں مخالف ہے پاکستان کا، بہت سے لوگ کچھ نہیں کر رہے تو محض اس بنیاد پر یار اگر یہ آخر میں ان کی جان کی بن پڑی تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ بھی لے ڈوبیں گے، اس نیت کے ساتھ اگر اس نے ایٹم بم چلا ہی دیا تو یہ بھی جائیں ہم بھی جائیں. اس وجہ سے خاموش ہیں، نہیں کر سکتے، اس سے ڈرتے ہیں، ایٹمی طاقت ہے. تو اللہ اسی کو بیان فرماتے ہیں طاقت جمع کر لو، اس جمع کرنے کی وجہ سے ہی آگے والوں کی جو ہے وہ ڈھیلی ہو جائے گی. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اپنا اور اللہ کے دشمن پر روب ڈالو گے، اس سے جو ہے روب پڑ جائے گا. تو یہ 3 مختلف مقامات سے، ایک یہ کہ امن سلامتی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا، مکہ مکرمہ، اور ساتھ جو ہے پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ تمہاری معاشی سہولیات، یہ چیزیں. اب آگے میں صرف 2 واقعات نقل کر رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ معاشی بائیکاٹ کو بطور ایک آلہ جنگ کے کیسے استعمال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. آپ کے جانے سے پہلے آپ کے لیے مدینہ منورہ کے جو بڑے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. سعد بن معاذ ایک قبیلے کے سردار ہیں اور سعد بن عبادہ دوسرے قبیلے کے سردار. 2 بڑے قبیلے، دونوں کا سردار کا نام جو ہے سعد، ایک کا نام سعد بن معاذ، دوسرے کا نام سعد بن عبادہ. قبیلے اوس کے سردار ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. ابھی بدر نہیں ہوا، بدر سے پہلے کا واقعہ. یہ چونکہ مدینہ کے چودھری تھے، مدینہ کے جو ہے لینڈ لارڈ تھے، تو مکے کا چودھری، مکے کا بڑا جو ہے ابو جہل تھا. ان دونوں کی جو ہے وہ ساتھ وہاں ایک اور بھی تھا امیہ بن خلف مکہ مکرمہ میں. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یار تھا، آپ دوست کہہ دیں، حلیف تھے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ چلے گئے. اس دوران مکہ مکرمہ پر میں کسی مسلمان کی آمد پر پابندی تھی ابو جہل کی طرف سے. ابو جہل کا یہ اعلان تھا، خبردار کوئی مسلمان یہاں بیت اللہ کا طواف نہ کرے. چونکہ امیہ بن خلف ان کے حلیف تھے، ان کے دوست تھے، تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے. تو آپ کے علم میں ہے اس زمانے میں
ایک حلیف دوسرے کو جب پناہ دیتا تو پھر کوئی آدمی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کے گھر ٹھہرے، جہاں اور باتیں ہوئیں، ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں عمرے کی غرض سے آیا ہوں، آپ کوئی ایسا وقت، اس نے بتا دیا کہ یہاں تو اس نے پابندی کا اعلان کر دیا ابو جہل نے، کیونکہ کوئی ایسا وقت تجویز کر دیں کہ جا کر جو ہے وہاں کوئی نہ ہو، جا کر جو ہے وہ ہم عمرہ کر لیں گے۔ امیہ بن خلف اس کا دوست تھا اور حامی برلی۔ طے یہ ہوا دوپہر میں جب دھوپ بالکل سر پہ ہو، آپ کے لیے میں مکہ مکرمہ کی گرمی تو وہ تو وہاں کی گرمی ہے، تو وہاں اس وقت کوئی نہیں ہوگا، ساتھ جائیں گے پھر آپ عمرہ کر لینا۔ لیکن اللہ کو کوئی اور چیز منظور تھی۔ عین دوپہر کے وقت جب یہ دونوں حضرات حرم پہنچے ہیں، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا ہے، آگے سے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل سامنے آ گیا، پوچھا یہ کون ہے؟ امیہ بن خلف سے، میرا دوست ہے۔ کون؟ سعد بن معاذ یثربی، مدینہ منورہ کا نام اس وقت یثرب کہتے تھے۔ اچھا یہ وہی سعد ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، کہ جنہوں نے ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے لوگوں کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دیے۔ واہ، یہاں ہمارے دشمنوں کو پناہ دے دیں اور پھر مزے مزے سے یہاں آرام امن سے یہ طواف بھی کریں۔ ابو جہل کا خناس اس کا ذہن تھا تو نا، لیکن ادھر بھی مقابلے میں کوئی عام آدمی نہیں تھا، سعد بن معاذ تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، خیال سے بات کرو، کس سے مخاطب ہو؟ وہ آگے ابو جہل ہے، وہ تو مرتے وقت بھی کہا تھا کہ تھوڑے سے گردن جو ہے اونچی کاٹ لینا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سر کسی جو ہے اس کا سردار کا ہے، وہ اس کا خناصیت اس سریہ تھا اندر۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کڑک سے ٹھوکا، خبردار، کس سے مخاطب ہو؟ یہ جو لیلا فی قریشن پڑھی ہے میں نے اس نیت سے پڑھی ہے، فرمایا کہ تمہارا تجارت کے راستے مدینے سے ہو کے گزرتے ہیں، تمہارا شام اور یمن کا سفر ہمارے ہاں سے ہو کے گزرتا ہے، خبردار مزید کچھ بولا تو تمہارا نہ کوئی قافلہ یہاں سے جائے گا نہ آئے گا۔ ابو جہل کے نیچے سے زمین نکل گئی، باوجود اتنا بدماش ہونے کے پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑے سے واقعے میں اضافہ کرتا ہوں، ہمارا مقصود تو صرف یہاں تک ہے، لیکن بطور واقعے کے اضافہ کرتا ہوں، فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ امیہ بن خلف جو ان کا دوست تھا، معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کہا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ مکے کا سردار ہے ہمارے، آپ ہمارے سردار سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، سعد بن معاذ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پہلے سے سعد بن معاذ کے ذہن میں تھی، فرمایا کہ چپ رہے دوست، اپنے دوست کو کہا، میں تو چپ رہے، میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ تجھے حضور کے ساتھی مار دیں گے اور یہ مروائے گا، یہی مروائے گا۔ اگلے سال ایسے ہی ہوا، بدر کے موقع پر وہ نہیں جانا چاہتے تھے، بالکل جو ہے اس نے کہہ دیا تھا نہیں جاؤں گا میں، ابو جہل لے کے گئے اور وہاں جا کر دونوں مارے گئے۔ میں مقصد واقعہ نہیں ہے بلکہ میں نے مختصر کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ ابو جہل جیسا بدماش کو دھمکی دی سعد بن معاذ نے معاشی، اگر خبردار مجھ سے اگر تم نے غلط بات کی، ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، مجھے طواف سے روکا، تو تمہارے جو قافلے یمن کی طرف جا رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں، مدینے سے ہو کر گزرتے ہیں، ہم ان کو بند کر دیں گے۔ پیچھے ہٹ گئے، معاشی بائیکاٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، غالباً یہ واقعہ تاریخ میں یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور مکہ فتح ہونے سے پہلے کا لکھا ہے۔ سورہ دخان کی تفسیر میں ہم نے پرسوں بھی یہ پڑھی تھی مختصر طور پر۔ سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے بنو حنیفہ اور یمامہ کے سردار تھے، یہ عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے، واقعہ بہت مختصر کر رہا ہوں، گرفتار کر کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اس زمانے میں جیل نہیں ہوتی تھی، جو بھی قیدی لایا جاتا مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا، بخاری شریف کی روایت۔ اس کو سردار کو سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے، مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں باندھ دو، یہ ہمارے
اعمال دیکھ لیں، مسلمانوں اعمال دیکھ کر جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کہیں چلے جاتے تھے تو کہتے کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ بس۔ تو ہم آج کس کو کیا کہہ دیں، اس لیے دعوت کا اثر ختم ہو گیا عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک دن گزر گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ کچھ خیالات بدل گئے ایمان لانے سے متعلق۔ اس نے کہا ان تقتل ذا دم، اگر مجھے قتل کرو گے تو خون کے بدلے میں قتل کرو گے، میں مجرم ہوں۔ ان تنعم علی شاکر، اگر احسان کرو گے تو شکر گزار بندے پر، ایک قابل قدر اور قدردان پر جو آپ احسان کریں گے، اور اگر پیسہ لینا چاہیں، مال لینا چاہیں، جتنا چاہیں کہ میں حاضر کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا، میں واقعہ بہت مختصر کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا رہنے دو۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا خیر خبر ہے؟ اس نے کہا کہ جو کل میں نے کہا تھا۔ تیسرا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟ اس نے پھر کہا کہ میں نے جو کل کہا تھا وہی بات، وہی ایک بات۔ لگتا ہے پٹھان تھا وہ، پٹھانی کی بات ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ وہی بات جو میں نے کل کہہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ آزاد کر دیا تو چلا گیا قریب میں، کہیں چشمے کے قریب، کوئی کھجور کے نیچے کوئی چشمہ تھا، وہاں جا کر نہایا، نہا کر واپس آیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیا کہ جانا میں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یا رسول اللہ میرا ارادہ تو عمرہ کرنے کا تھا، آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کیا، مجھے یوں پکڑ کے لائے تھے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ عمرہ کر لو۔ یہ چلے گئے۔ ادھر مکے میں اطلاع پہنچ گئی کہ یمامہ کا جو سردار تھا ثمامہ، وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ مسلمان ہونے کے بعد اب جو ہے عمرے کے لیے بھی آ رہا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ پہنچا، لبیک اونچی آواز سے کہتے ہو۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ یہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے مشرکین مکہ کے مقابلے میں علل اعلان لبیک کہا تھا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہو۔ مکے والوں نے پکڑ لیا کہ تو یہاں کیا تو صابی ہو گیا، یعنی اپنا دین تبدیل کر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے بہترین دین کو قبول کیا۔ میں واقعہ مختصر کر کے مقصد کی بات کر رہا ہوں۔ خیر انہوں نے بھی، مکے والوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ ابھی تو ہم اس میں ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، ابھی تو آپ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے، روکنے کی کوشش کی۔ تو ثمامہ نے ایک بات کہی، پتہ ہے مکے والوں تمہاری گندم ساری ہمارے ہاں سے آتی ہے، مکے والوں تمہاری منڈی میں گندم یمامہ سے آتی ہے، اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے ذکر پہنچایا، نقصان پہنچایا، ایک دانہ گندم کا نہیں آئے گا۔ پیچھے ہٹ گئے، طواف مکمل کر کے چلے گئے، اور وہاں جا کر اعلان بھی کر دیا، خبردار آئندہ جو ہے اپنے قبیلے والوں کو یہاں سے ایک دانہ مکے میں گندم نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوا، حتیٰ کہ چمڑا کھانے پر مجبور ہوئے، قحط سالی پہ مجبور ہو گئے پورا وفد، اور وکیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ آپ کہہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو لکھ دیا، آپ گندم جو ہے اس کو جاری رکھتے، جاری کر دیا۔ آپ دو واقعات میں نے بیان کیے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشی بائیکاٹ کا، محض ایک دم کی تھی، مکے کا سب سے بڑا مشرک، بلکہ مکے کا مشرک نہیں بلکہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون، بلکہ فرعون سے بڑا کافر۔ فرعون تو مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اور یہ تو مرتے مرتے بھی کہہ رہا تھا گردن تھوڑی سی اونچی کاٹ دو۔ فرعون سے بڑا کافر ابو جہل، لیکن وہ بھی معاشی دھمکی پر ڈھیر ہو گیا۔ قریش کے سردار ثمامہ کے معاشی دھمکی پر ڈھیر۔ اور اب میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں سے نیسلے کا یا فلاں کا کوئی چیز نہ خریدنے سے، بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ اب دیکھ لو کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پیپسی والے اشتہار لگا رہے ہیں کہ عمرے پر بھیجنے کے لیے، پیپسی خرید لو اور آپ کو عمرے پر بھیجا جائے گا۔ فلاں کے ساتھ جو چاول بھی دے جا رہے، فلاں کے ساتھ۔ او بابا، یہودی ہیں ہی پجاری دنیا کے،
اور اگر معاشی بائیکاٹ یہ تو انفرادی طور پر ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بعض بڑے بڑے اسٹور، میں نے سنا کہ امتیاز اسٹور والوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے اسٹور میں کوئی جو ہے یہودی پروڈکٹ نہیں آئے گی۔ تو آپ میں سے جو حضرات انفرادی طور پر ہر آدمی یہ کر سکتا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا، وہ والا شیمپو تھوڑا سا اچھا تھا، اس کا معیار تھوڑا سا کمزور ہے، اتنی سی بات ہوگی۔ آپ یہ بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے زمانے میں یہ شیمپو ہی ہوتی تھی، وہی کپڑے دھونے والا صابن، اسی سے آپ سر بھی دھوتے تھے، اسی سے آپ کپڑے بھی دھوتے تھے، اسی سے آپ جسم بھی دھوتے تھے۔ اور آج جو ہے اگر وہ والی شیمپو، وہ والی نہیں، وہی جو ہے آپ پہلے زمانے میں نمک سے، اسی طریقے سے جو ہے کوئلے سے دان صاف کرنے والے، اور آج اگر فلاں نہ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ خیال کیوں نہیں کرتے؟ وہاں ہمارے چھوٹی کوک میں پی رہا ہوں، پیپسی پی رہا ہوں، تو اس میں وہ میرے بھائی، میرے بچے کا خون شامل ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کوک نہیں پی رہے، آپ پیپسی نہیں پی رہے، آپ ان بچوں کا خون پی رہے ہیں۔ اس لیے انفرادی طور پر ہر آدمی یہ طے کر لے، میرے گھر میں کوئی یہودی پروڈکٹ نہیں آنی چاہیے، میرے گھر میں کوئی یہودی چیز نہیں آنی چاہیے۔ خیال کریں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے کہتے ہیں مفتی صاحب ہم کیا کر سکتے، ہم وہاں تو گولی نہیں چلا سکتے، ہم بم نہیں مار سکتے۔ نہیں مار سکتے، پیپسی چھوڑ سکتے ہیں، کوک چھوڑ سکتے ہیں، نیڈو چھوڑ سکتے ہیں، فلاں چھوڑ سکتے ہیں اپنے۔ اور ہمارے یہاں کے تاجروں سے بھی درخواست ہے، اللہ کے لیے اپنا معیار اچھا بناؤ، اپنا معیار اچھا بناؤ۔ تو اگر تم اچھا معیار بناؤ تو ادھر جائے کیوں کوئی؟ وہاں کون جائے؟ معیار اچھا بناؤ۔ لیکن دو چار پیسے کے لیے جہاں پہلے اگر کسی بڑے پروڈکٹ میں فلاں چیز میں آپ کو منافع جو ہے 50 روپے ہو رہے ہیں، تو پاکستانی والے میں اگر آپ کو جو ہے منافع 50 کی بجائے 30 ہو رہے ہیں، 20 ہو رہے ہیں، وہ استعمال کر لو۔ آپ اپنے اسٹور میں لائیں پاکستان والا، یہی والا استعمال کر لیں، اس سے پاکستان کی معیشت بھی بڑھ جائے گی، اپنے مسلمان بھائی کا فائدہ ہو جائے گا، اور وہاں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف جو گولی استعمال ہو رہی ہے، اس گولی میں بارود آپ کے پیسے کا ہے، اس گولی میں بارود آپ کے پیسے کا ہے۔ وہ جو آپ پیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کوئی چیز لاتے ہیں، اس کا ایک ایک پیسہ وہاں، وہ یہ قطرہ قطرہ دریا کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے 1 روپے سے کیا ہوگا، میرے 50 روپے سے کیا ہوگا؟ اب یہ بتائیں کہ یہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے 500 بندے، اگر 500 بندے ہر ایک کا جو ہے مہینے کا 500 روپے اگر آپ کے کاروبار سے یہ جا رہا ہے وہاں پر، تو کتنا ہو گیا؟ اور پاکستان کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان بائیکاٹ کر لیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم یہودیوں کو کچھ بھی نہ کریں، اسرائیل کو کچھ نہیں کر سکتے، یہاں جا کر بم نہیں مار سکتے، گولی نہیں مار سکتے، ان کا معاشی بائیکاٹ کر لیں۔ جیسے ان کے بڑوں نے گھٹنے ٹیک دیا تھا، یہ بھی انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ بھی گھٹنے ٹیک دیں گے اور پاؤں پکڑ لیں گے۔ ابو جہل جیسا بدماش وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، قریش کے سردار جو ہے وہ مجبور، تو یہ یہودی یہ کہاں کے، یہ بطریقہ اولا جو ہے وہ پاؤں پکڑنے پر آ جائیں گے۔ بس تھوڑی سی ہمیں اپنی ایمانی غیرت دکھانی چاہیے، یہ مت دیکھا کریں۔ میں نے شروع میں 3 ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ یہودیوں سے تجارت والی بات نہیں ہے، فتوے والی۔ پیچھے دیکھ لو، اس وقت بھی آج سے جب 100 سال پہلے کی بات ہے، جب بیت المقدس کی ارد گرد زمین خریدی جا رہی تھی، تو وہاں بھی کچھ مولوی صاحبان کہتے تھے کہ یہودیوں کو بیچنا جائز ہے، خریدنا جائز ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ آج بھی کئی ساتھی کہتے ہیں یار یہ فلاں جو ہے یہ تو پاکستان میں بن رہا ہے، یہ میک ڈونلڈ تو پاکستان میں فرنچائز فلاں نے لی ہوئی ہے۔ یہ اس کو مت دیکھو، وہ ہر ایک کا پیسہ 5 روپے 10 روپے فلاں جا کر جو آپ کے مسلمان بھائی کے خون میں شامل ہو رہا ہے، وہ خون بہانے میں شامل ہو رہا ہے، اس کو دیکھو۔ اس لیے شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ یہ فتوے کی بات نہیں، یہ غیرت کی بات۔ مومن ہے تو تھوڑی سی غیرت آنی چاہیے، بغیرت آدمی مومن نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا غیور اللہ کی ذات، اس کے بعد میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن غیرت مند ہوتا ہے، 100 نہیں 1000 روپے، 1000 نہیں 100 لاکھوں نقصان ہو جائے، لیکن میرے 1 روپیہ بھی میرے بھائی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔